الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ ایمان کی بنیاد اور اصل بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے اور پھر اس کے ساتھ میں ملائکہ، نبیوں اور کتابوں پر ایمان. ان ایمانیات کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بتایا کہ یہ اہل ایمان ہی وہ ہوں گے جو آخرت میں انعام کے مستحق ہوں گے. اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں ہم نے جو جہنم اور اس سے متعلقہ امور پڑھے ہیں، وہ جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ کافروں کے لیے عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اہل بدعت کے. اور اس ضمن میں ایک بہت ہی نازک، اہم، توجہ کے لائق بات پر انہوں نے بات کو مرکوز کیا تھا، جسے ہم نے تھوڑا سا پھیلا کر جانا کہ جو لوگ سنت اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر دین میں نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اس نئے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ فرقہ بن جاتے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. لہذا جو جتنا عقیدے اور عمل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے سے ہٹے گا، اسی اعتبار سے وہ جہنم میں جانے کا اور رہنے کا مستحق ہوگا. اگر اس کی بدعت، اس کی خرافات شرک اکبر اور شرک کفر اکبر تک پہنچ گئی تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب بالکل صاف اور واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیثیں محفوظ اور واضح ہیں، اس کے باوجود امت کے بہت سارے طبقات اور افراد گمراہیوں کا شکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایسی روشن شاہراہ کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالے میں ہیں، روشن ہیں، راتیں بھی دن کی طرح اجالے میں ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہاں کوئی چیز ایسی دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی جس میں ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں الجھاؤ ہو، حق بات کا پتہ لگانے میں دقت اور پریشانی ہو. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ارے سب کے یہاں تو علماء ہیں، جس کی بات سنو وہی صحیح لگتا ہے، کتابیں پڑھو تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ غلط کہتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا سمجھنے کے لیے. یہ لوگوں کے لیے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتیں قرآن میں ہیں، ھدی للناس ھدی للمتقین. اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ اللہ کی اس بات کو غلط کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کی ہدایت اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہدایت کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ میں نے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، جس کے مقدر میں اس کے باطن کی خرابی کی بنیاد پر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ہدایت یاب نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا، وہی اس کو قبول کرنے سے رکے گا، ورنہ دین صاف ستھرا ہے. یہ بات بڑی اہمیت کی حامل تھی. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد ایمانیات سے متعلق کچھ اور بھی تذکرہ آیت میں کیا گیا، لیکن ان کے بعد میں نے آیت کا جو جس حصہ پڑھا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ اصل نیکی کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، اور اپنی محبت کے باوجود مال خرچ کرنے والا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ حقداروں کو دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کے بعد اس آیت میں ذکر کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. صاحب درس نے یہی بیان کیا، شیخ ربی نے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ،
کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان، جبکہ یہ دونوں ایمان کے ارکان میں رکن اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں اور بہت ساری حدیثوں میں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ اس کا مطلب قرآن اور حدیث میں اختلاف کا حل ہے، تبھی تو لوٹانے کا اللہ نے حکم دیا، ورنہ دیتا نہیں۔ آگے اللہ نے شرط رکھی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ دو چیزوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ بات ہم مان لیں، اس پر عمل کریں۔ حدیثوں میں آپ کو ملے گا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اگر یہ ایمان ہوگا تو آدمی کے اندر اس کے اثرات ہوں گے یقینی طور سے، اور وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو بلا چوں چرا مانے گا۔ جس کے اندر خرابیاں ہیں، نہیں مانتا، مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اچھی باتیں زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا اللہ پر اور آخرت پر دن پر ایمان کم ہے، کمزور ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے وہ ایسا کرے، اس کا مطلب ایسا نہیں کر رہا ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ تو ان ایمانیات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں تھیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے دو رکن تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے تابع والے ایمانیات کا بھی چند کا ذکر کیا۔ من کفر بہما، جو ان دونوں کا یعنی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان کا کفر کرے گا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا کہ میں اسے نہیں مانتا، تو وہ اللہ کے ساتھ انکار کرے گا اور ملت اسلامیہ سے باہر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں آخرت کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، اور جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایسے ہی کافر ہے جیسے کمیونسٹ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے دوسرے بہت سارے مشرکین اور کافرین ہیں، وہ ایسا ہی کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جنت جہنم نہیں مانتا، میں آخرت نہیں مانتا، یا ایمانیہ اللہ پر ایمان کی چیزوں میں سے میں اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ کا انکار ہوگا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کی باتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بیچ کی کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہیں، بعد میں اس کا تذکرہ سرسری کیا ہے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان اور پھر اسلام کے ارکان، ایمان اور اسلام ایک دوسرے پہ، میں بہت لمبی چوڑی بات کو آسان کر کے مختصر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بیان کروں کہ ایک لفظ اسلام ہے، ایک لفظ ایمان ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں میں عموم خصوص ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق بھی ہے، اور جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، صرف ایمان بولا جائے تو اس میں اسلام داخل ہوگا، صرف اسلام بولا جائے تو اس میں ایمان داخل ہوگا، لیکن جب دونوں کو اکٹھا بولا جائے تو ایمان ان چیزوں کو بولیں گے جو ہمارے دل سے اور اندر کے عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ایمانیات دل کے اور باطن سے تعلق رکھنے والی، اور اسلام ان چیزوں کو کہیں گے جو ہمارے عمل اور ظاہر سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس میں آپ واضح طور سے سمجھ جائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقام الصلاۃ کا ذکر کیا، اور نماز جو ہے وہ اسلام کا ستون ہے، اور اس شہادتین کے بعد اللہ اور رسول کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دو گواہیوں کے اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کہہ کے اسلام بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے اسلام کے اندر، شہادتین کے بعد سب سے ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن اس نماز ہے۔
یہ انسان کے مسلمان ہونے کا اول اور آخر نشان ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں ابھی اگر میں وہ بحث چھیڑوں تو ویسا نہیں مانتے۔ آج عرب علماء، عربوں میں جو حنبلی مسلک کے ہیں اور بہت سارے اہل حدیث مسلک کے جو عرب علماء ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، عمل اسی پر ہے سعودی عرب میں، کہ اگر کوئی بے نمازی آدمی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کو دیتے ہیں کہ جا کے اسے کسی کھڈے میں لے کر ڈال دو، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں۔ آج کی تاریخ میں سعودی عرب میں یہ عمل ہے، کسی مرنے والے کے بارے میں اگر خبر ہو جائے کہ یہ بے نمازی تھا، نماز جنازہ نہیں ہوگی کسی مسجد میں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کوئی معاملہ، قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ آج عمل ہے اس پر، کافر مانا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، تو یہ حقیقی ہے، اس کی وہ تعویل نہیں کرتے، جبکہ دوسرے علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ کفر عملی ہے، یا ایک دم سے اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، لیکن اس اہم رکن اور نماز کے تعلق سے کچھ ایسی نصوص قرآن حدیث کی ایسی دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں اور آج اس پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ صاف کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو وارننگ دی جائے گی، نہیں مانتا تو اس عورت کو الگ ہو جانا چاہیے، طلاق لے لینا چاہیے، اور طلاق ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پہ طلاق لینا چاہیے ایک مسلمان عورت کو۔ ہمارے ہاں نمک چاول پر لیتے ہیں لوگ، دین اور نماز پہ نہیں لیتے، عجیب بات ہے۔ خیر، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ذکر کیا اس آیت میں، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اب آگے ایک حدیث کا ذکر کیا، بڑی شاندار اور جامع حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بخاری مسلم کی مشہور روایت، اس کو حدیث جبرائیل کہا ہی جاتا ہے۔ انسان کی شکل میں آئے، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر راوی ہیں، روایت میں یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ ہم اس کو پہچانتے تھے اور نہ اس پر سفر کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ مدینہ کا رہتا، قریب کا رہتا تو ہم پہچانتے، اور اگر مدینہ کا نہیں ہے، دور سے آیا ہوتا تو سفر کا نشان ہوتا۔ تو حضرت عمر کی بات کو غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ نہ وہ ہم اسے پہچانتے تھے، لا یعرفہ منا احد، ہاں، ولا یری علیہ اثر السفر، اور نہ ہی ان پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ٹیک کر بیٹھ گئے، ہاں، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی کیا نام ہے رانوں پر رکھا، ہاں، وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے، یعنی کیا اسلام کسے کہتے ہیں، خبر دیجیے، بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ کے گھر کا حج کرو، بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا حج کرو اگر تمہارے لیے اس کے راستے کی طاقت ہو۔ یہ لفظی ترجمہ کیا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا یہ۔ اب اسلام کے ان سارے اعمال کا جو ذکر کیا، یہ اعضاء و جوارح کے ظاہر کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہادتین آدمی زبان سے بول کے اس کا اظہار کرتا ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ہاں، روزہ جو ہے جسمانی عبادت ہے، حج میں مالی، جسمانی، ذہنی، ہر قسم کی عبادت اکٹھا ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، اور ساری چیزیں۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ قالا صدقتا، تو وہ جو آدمی آیا تھا، حضرت عمر نے کہا، ابھی وہ پہچانے نہیں تھے کہ جبرائیل ہے،
اس نے کہا کہ سچ کہا. ہاں فعجبنا لہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ یسألہ و یصدقہ، پہلے سوال کرتا ہے اور سوال کا جواب ملنے پہ تصدیق کرتا ہے. ایک آدمی اگر پوچھنے آ رہا ہے، سمجھنے آ رہا ہے تو پہلے پوچھے گا نا، تو وہ نہیں کہے گا کہ صحیح کہا غلط کہا. اللہ کے رسول سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو کہا ہاں سچ کہہ رہے ہو. تو ہم کو تعجب ہوا، سوال کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر یقین رکھو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر، اور تم یہ مانو یقین رکھو ایمان رکھو کہ تقدیر اچھی بری دونوں ہے، تقدیر کے بھلے برے پر یقین رکھو. یہ 6 چیزیں بیان کی ایمان کی مبادیات یہ کہلاتی ہیں. یہاں کئی طریقے سے لوگوں نے بحث کی ہے. ایک ترتیب کا ذکر میں نے اس سے پہلے بعض دروس میں کیا کہ سب سے اہم اللہ پر ایمان ہے، اصل الاصول ہے، ساری چیزیں ماننا اسی کے تابع ہے، اس لیے پہلے اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ کے ذکر کرنے کے بعد ترتیب میں ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرشتے بھی غیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس 3 شریعت جو بھی آیا ہے اس کو لانے والا پہلا اللہ کا نمائندہ فرشتہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے فرشتے کا ذکر کیا. فرشتہ جو لے کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب ہے، شریعت ہے، اس لیے فرشتوں کے بعد کتب کا ذکر ہے. جو لے کر آتا ہے وہ کس کے پاس لے کر آتا ہے؟ وہ رسولوں کے پاس، اس لیے اس کے بعد رسول کا ذکر ہے. اور ساری باتوں کو ماننے کا نتیجہ کہاں ہوتا ہے؟ آخرت کے دن وہ نتیجہ نکلے گا، اس لیے یوم الآخر کا اس کے بعد ذکر ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دے رہا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اور کون کیا مانے گا نہیں مانے گا، یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہے، اس لیے آخری ذکر تقدیر کر دیا. یہ معنوی ترتیب بعض علماء نے بیان کی. تو یہ ایمان کا بیان ہوا. 6 چیزیں بہت اچھی طریقے، یہ بنیادی سبق ہے، ہر مسلمان بچے کو، بڑوں کو یہ یاد رہنا چاہیے، ازبر رہنا چاہیے. اسلام کیا ہے؟ یہ 5 ارکان. ایمان کیا ہے؟ یہ 6 بنیادیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر بھی اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، پھر تصدیق کی. پھر تیسرا سوال اس نے کیا فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے الاحسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم یکن، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فإن لم تکن تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صوفیوں کے یہاں ایک اصطلاح ہے مراقبہ، ہمارے یہاں بھی مراقبہ کا معنی ہوتا ہے باہم نگرانی کرنا. تو ان کے یہاں جو اصطلاح کی گئی، بنائی گئی، وہ یہ کہ ہم ہمارے پیر صاحب کو سامنے بیٹھا کر ان کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ایسا سمجھنے کے لیے ہم پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے. تو پہلے پیر صاحب کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، پیر صاحب سامنے ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. کچھ دن عادت جب پڑ گئی تو اب پیر صاحب کو ہٹا دیا، تصور شیخ بولتے ہیں اس کو. ہاں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں، ہم لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کو تصور شیخ بولتے ہیں. کچھ دن تک پیر صاحب کو سامنے بٹھا کے نماز پڑھی، اب ہمارا مشق اور پریکٹس ہماری ہو گئی کہ ہاں سامنے ایک ذات موجود ہے. اب ان کو ہٹا دیا کچھ دنوں کے بعد، اور ان کے بغیر پڑھ رہے ہیں، لیکن دماغ میں تصور کر رہے ہیں کہ پیر صاحب سامنے ہی ہے. جیسے ہم پہلے سامنے بٹھا کر ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب نہ ہونے پر بھی ان کا تصور کر رہے ہیں، تو ایسا ہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ موجود ہے. اب جب یہ پختہ ہمارا یقین ایسا ہونے لگے، یعنی پریکٹس ایک دم ہو جائے پختہ طور پر، تو اب پیر صاحب کی بجائے اللہ کو تصور کر کے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، صحابہ نے یہ کیا. کیا اس کی ضرورت ہے یہ ڈھونگ کی؟ نہیں، یہ ہندوانہ طریقہ ہے.
ہاں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی بجائے کسی اور کا تصور اور توجہ کر کے سامنے توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ ہم نماز میں قبلہ رخ ہوتے ہیں، قبلہ کی طرف توجہ، قبلہ کو اللہ نہیں مانتے، ہاں اللہ نے اس طرف رخ کرنے کے لیے کہا ہے اس لیے مانتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ قبلے کی تعظیم اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم اللہ مان رہے ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے جب حضرت آدم کا سجدہ کیا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو کیا، اس لیے کہ حکم اللہ کا تھا۔ اچھی طرح سمجھیں اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ تصور شیخ یا اس قسم کی جو بکواس کرتے ہیں، اس کو وہ نام دیتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ دیکھو یہی احسان ہے، ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ جو صوفیوں نے ایجاد کر لیا اس صحیح حدیث کی روشنی میں، یہ غلط تشریح ہے، دھوکہ ہے، گمراہی ہے، شرک اور کفر کی تعلیم ہے۔ ہندوانہ مزاج جو ان کے ہاں دھیان گیان ہے، بیٹھ کر وہ دھیان کرتے ہیں ہمالیہ میں یا کہیں پہ، ان کے جوگی اور سنیاسی، وہ اس طریقے کا عمل ہے، یہ اسلام والا عمل نہیں ہے۔ اسلام والا عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ تو پہلا سوال حضرت جبرائیل نے کیا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے۔ ان پر جتنا غور کرے کم ہے۔ میں ایک علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے بڑی پیاری اس کو تینوں کو ترتیب دی، بیان کیا کہ اسلام کو دیکھیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہمارے اعمال، ظاہری اعمال کو اسلام کہا، ایمان ہماری باطن کے یقین کو کہا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، کتابوں فرشتوں کو ماننا، ہمارے دل کو، اور احسان ان دونوں کو خوبصورت بنانا، ظاہر اور باطن، ظاہر اسلام باطن ایمان، احسان ان دونوں کو خوبصورت بنانا، اعلیٰ درجے کا بنانا، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، تیسرا درجہ احسان ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ جو ہے وہ 3 درجات کے مسلمان ہوں گے، ہاں، ایک ظالم لنفسی قرآن نے جن کو کہا، ایک درمیانی جن کو مقتصد کہا، ایک آگے کے سبقت کرنے والے السابقون الاولون سابقون بالخیرات قرآن نے سورہ فاطر میں کہا، سبقت کرنے والے، یہی 3 طبقے ہوں گے، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک محسن، احسان کرنے والا۔ تو یہ 3 درجات ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے تیسرا اگلا سوال کیا، فأخبرنی عن الساعہ۔ الساعہ گھڑی، خاص گھڑی، ساعۃ معنی لمحہ گھڑی، الساعہ خاص گھڑی، قیامت کی گھڑی ایک خاص گھڑی ہوگی جب پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، قرآن نے بار بار حدیثوں میں اور قرآن میں الساعہ کہا گیا۔ تو مجھے قیامت کے بارے میں آپ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا، بہترین، خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ یعنی جیسے آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کب ہوگی آپ کو نہیں پتا، ویسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی نہ حضرت جبرائیل کو، مطلب آپ عالم الغیب نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں سب معلوم ہے اللہ کے رسول کو۔ یہ پوری حدیث صاف صاف بتا رہی ہے قیامت کا علم نہیں ہے، اور ایسی اور بھی کئی چیزوں کا قرآن حدیث نے ذکر کیا۔ آگے وہ کہتے ہیں، سوال کیا فأخبرنی عن امارتہا، ٹھیک ہے قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے تو اس کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ قالا، تو جواب دیا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کی تشریح علماء نے کئی ڈھنگ سے کی ہے، ایک سادی سودی اور سمجھ میں آنے والی سیدھی سادی ایک عام سی تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ ایک لڑکی یعنی ماں کی جو بیٹی ہوگی وہ جنم دے گی اپنی بیٹی کو، بیٹی بڑی ہونے کے بعد اس پر حکم چلائے گی، اس کی بات، ماں کی بات ماننے کی بجائے ماں کو اپنی نوکرانی بنا کر رکھے، یہ الٹا کام ہوگا، یہ قیامت کی نشانیاں۔ ایک معنی یہ بتایا ہے، کچھ اور بھی لوگوں نے تشریح کی
کہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی یا عورتیں جو ہے ناجائز تعلق یا تعلق قائم کرتی ہیں. اب اس عورت سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو کسی امیر گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی یا اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اور یہ اس کی جو سگی ماں تھی اس گھرانے میں نوکرانی کا کام کر رہی ہے اور اس پر حکم آرڈر چلا رہی ہے. آج یورپ میں دیکھیے کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے. بیٹی باپ کو نہیں پہچانتی، ہاں باپ نے اس سے شادی کر لی اور اس کی ماں کو لونڈی کی طرح رکھ رہا ہے. ایسے کئی واقعات اور کئی شکلیں بنتی. پہلی والی تشریح جو کی وہ میں نے کہا ایک دم سادی سی سمجھ میں آنے والی ہے، اور آج ہمارے گھر گھر میں ایسی نشانیاں، ایسی کچھ مثالیں مل جائے گی. تو کہا کہ پہلی نشانی بتائی قیامت کی، آگے کہہ رہے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے چند یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکین کو جنم دے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اور ایک نشانی بہت بڑی جو آج ہمارے چاروں طرف دکھ رہی ہے، ہاں کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن اور مفلوق الحال، تنگ دست، یعنی وہ لوگ جو پہلے آج ننگے بدن ہیں، اجڑ ہیں، گوار ہیں، ہاں جاہل ہیں، ہاں رعاء الشاء بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے، ایک دوسرے سے گویا آگے بڑھنے کی، اونچا ہونے کی کوشش کریں گے، کمپٹیشن کریں گے. ایک سے ایک عمارت. اہل علم، نیک صالحین، متقین، پرہیزگار لوگ جھونپڑے میں رہ رہے ہیں، مسجد کے امام اور علماء، مفتیان کرام ہاں پریشانی کا شکار ہیں، اور جو جاہل ہیں جن کو دستخط کرنا یا لکھنا نہیں آتا ان کی بڑی بڑی بلڈنگ ہے کہ نہیں. یہ ایک نشانی بتائی. علم کی قدر قیمت نہیں رہے گی. دنیا داری، جھوٹ، جہالت. آج دیکھو دھوکہ دہی سے، دنیا داری سے ایک آدمی صرف ایک الیکشن لڑتا ہے، ہاں جھوپڑے میں رہ کر لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ووٹ لے لیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اب وہ کمیشن کھا کھا کے لاکھوں کا جو ہے بندہ بن جاتا ہے، بڑی عمارت میں آ جاتا ہے، تھوڑی دن میں ترقی کرنے لگتا ہے. یہ جائز ہوتا ہے کیا؟ اب ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اب اس کے جائز ناجائز کا لوگ سوال بھی نہیں کرتے. آگے بڑھتا ہوں. فقال ثم انطلقا فلبثت مليا. پھر وہ چلے گئے، وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا سوال جواب کر کے، اور میں کچھ مدت چند دن رکا رہا. ثم قال لي. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا یا عمر، اے عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ جو سوال کرنے والا آیا تھا یہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. گویا حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون تھے. قال فإنہ جبریل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم. بہت جامع حدیث ہے، دماغ میں رکھیے گا. یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ لیعلمکم دینکم، تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. کئی اس میں بہت سارے بیسیوں مسئلہ نکلے گا، معلومات ہوگی. سب سے موٹی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ دین سکھانے. اب دین سکھانے کا طریقہ کیا اختیار کیا حضرت جبریل نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عوام کے سامنے یا طلبہ کے سامنے یا جن کو سکھانا ہے ان کے سامنے ایک آدمی سوال کرے، ایک آدمی جواب دے دے. سوال اور جواب کا طریقہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ ہے. آج کی تعلیم کے جو طریقے جو بی ایڈ والوں کو پڑھائے جاتے ہیں نا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ دکھایا سکھایا. ایک بات، نبی کے پاس جبریل دین سکھانے آئے. یہ اللہ کی طرف سے ظاہر سی بات ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ آئے. دین سکھانا کتنا اہم ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اس کی اہمیت پر ہم کو ایسی مجلس بٹھانا چاہیے، سیکھنا سکھانا چاہیے. ایک بات. پھر دوسری بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے، ان سوالات کے جواب میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آخر میں جو کہہ رہے ہیں کہ کیوں آئے تھے؟ دین سکھانے آئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل نے جو جو سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جواب دیا وہ سب ہمارا دین ہے.
اسلام کے ارکان دین ہیں، ایمان کی بنیادیں دین ہیں، قیامت کے بارے میں جانکاری یا یقین رکھنا دین ہے، یہ ماننا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے دین ہے، قیامت کی نشانیوں کا جاننا دین ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ دین اتنا ہی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اور ڈیٹیل میں جائیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، دین ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا نا اسلام کیا ہے، تو شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب اس میں صرف نماز کو پکڑیے، نماز پڑھنے کے لیے تفصیلات کیا ہیں؟ آپ کو ہم کو پاک ہونا چاہیے، بڑی والی پاکی یعنی احتلام اور وہ ناپاکی نہ ہو، جنابت والی۔ وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، مطلب طہارت، وضو اور غسل کے مسائل۔ اگر عورت ہے تو اس میں حیض نفاس سے بھی پاکی ہونی چاہیے، مطلب حیض کے مسائل، حیض سے پاکی کے مسائل۔ ہاں، نماز صاف جگہ پڑھنی چاہیے، جماعت سے پڑھنی چاہیے، کپڑا صاف ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، غسل ہونا چاہیے، مسواک کیا تو اچھا ہے، اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں، نماز کی شرائط اور اس سے متعلقہ امور، یہ سب دین میں شامل ہو جائے گا۔ جب نماز کہا تو نماز کے تمام چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ آ گئی۔ زکوٰۃ کہا تو زکوٰۃ کی جڑی ہوئی حلال حرام، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں، مصارف زکوٰۃ کیا ہے وہ آ گئی۔ روزہ کہا تو روزے سے متعلق ہمارے سارے احکام آ گئے، حج سے آ گئے متعلق۔ اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو اس ایک حدیث میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، تقریباً پورا دین آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث جبرائیل یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں، یہ صاحب کتاب نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا فذکر فی ھذا الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارکان اسلام کا ذکر کیا۔ پھر آپ سے انہوں نے ایمان کے ارکان کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے بھلے برے پر یقین رکھو، ایمان رکھو، یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جبرائیل نے احسان کے بارے میں سوال کیا، اور یہ احسان دین کے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ اسلام، اس سے اونچا ایمان، اس سے اونچا احسان، یہ دین کے سب سے اعلیٰ مراتب میں سے ہے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نہایت الاخلاص و نہایت مراقبۃ اللہ، یہ جو تصور ہے یہ اخلاص کی انتہا ہے اور اللہ کے مراقبے کے بارے میں انتہا ہے۔ یعنی جو بندہ ایسا یقین کر لیتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اللہ کی طرف توجہ، صرف اللہ کے لیے عبادت، خشوع خضوع، گر جانے کا، جھک جانے کا جذبہ، یعنی انتہائی اخلاص پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین پیدا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہر وقت ہیں۔ اور جو آدمی، جو انسان، مومن بندہ یہ یقین ہر وقت رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی پوری نگرانی میں ہوں، تو وہ گناہ کرے گا کیا؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا کیا؟ لوگوں پر ظلم کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ اور کبھی انسانی بشری تقاضے سے بہک جائے گا اور کوئی غلطی ہو جائے گی تو اسی مراقبے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی بنیاد پر فوراً توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، سدھر جائے گا، فوراً اپنے گناہ پر قائم برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ احسان کا جو درجہ ہے نا، ہاں تم ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اخلاص اور مراقبے کی نہایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کی، کہ وہ ہمارے تمام بندوں کے تمام اعمال کا رقیب ہے، نگراں ہے، ہاں، اور وہ انسانوں کے دلوں کی، سینوں کی کھٹک کو بھی جانتا ہے اور ان کے دل کے اخلاص اور سچائی کو بھی جانتا ہے۔ دل میں اگر کھوٹ ہے، نفاق ہے، مکر و فریب ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ ایسا یقین رکھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو خالص بنائے گا، اپنے اعمال کو خالص بنائے گا، اپنی نیتوں کو خالص بنائے گا، اور پھر دوسری چیزوں سے اپنی جب عبادت میں مشغول ہوگا تو دوسری چیزوں سے اس کا دل ہٹ کر صرف عبادت میں لگا رہے گا کہ میں رب الارباب، رب العالمین، پروردگار، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری دماغ اور میرا خیال، تصور کسی اور چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ انما یستشعر انہ یناجی اللہ، ایسے میں عبادت کرتے ہوئے بندہ یہ عقیدہ رکھے گا، یہ تصور اور شعور رکھے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کون اللہ؟ جو رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، وہ اس سے سرگوشی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا
بہت بڑا آدمی جس کی بہت عزت آپ کرتے ہیں وہ آ جائے اور کوئی بچہ بیچ میں ڈسٹرب کرے تو آپ کیا کریں گے؟ بھگاؤ اسے، اٹھاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، بڑی شخصیت ہے، عزت والی ہیں، اور یہ آ کے بیچ میں خلجان پیدا کر رہا ہے تو آپ کو برا لگے گا کہ اس کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس کی بے عزتی ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اگر پہچانتے ہیں، جانتے ہیں رب السماوات والارض، اور نماز یا کوئی عبادت کرتے ہوئے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ پروردگار سے میں بات کر رہا ہوں، تو ایسے میں آپ کا دماغ، آپ کی توجہ، آپ کا شوق، رغبت کسی اور چیز کی طرف جائے گا کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا ایک آدمی کا یہ احسان والا تصور اور درجہ جتنا زیادہ بہترین ہوگا، گویا اس کی عبادت اور اس کا دین پر عمل اتنا زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہوگا، اس کی اللہ کی طرف توجہ، خشوع خضوع اور صحیح جذبہ اتنا زیادہ ہوگا، اس کی دماغ ادھر ادھر کم سے کم بھٹکے گا۔ کوئی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کو بھٹکنے سے پورے طریقے سے روک لے، لیکن یہ احسان کا عقیدہ جتنا زیادہ بہتر ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ھذا مقام الاحسان مقام عظیم، یہ احسان کا جو مقام مرتبہ ہے یہ بہت عظیم مقام ہے اور یہ دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چاہتا تھا کہ آج کے دن درس کو، اس درس کو پورا کر دوں، لیکن بات تھوڑی لمبی ہے، یہاں میں صرف ایک بات اور کہہ کے آج اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا، اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالکین کو جنم دے گی اور تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں کو اور پھٹے حال لوگوں کو دیکھو گے، بکریوں کے چرانے والوں کو، کہ وہ اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، ما ذکر فی ھذا الحدیث، اور جو اس حدیث میں جو ذکر کی گئی ہیں اس کے علاوہ، جن میں سے آخر میں دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ کا اترنا، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری یہ بڑی بڑی اور آخر کی نشانیاں ہیں۔ درمیانی نشانیاں علم کا کم ہو جانا، عمل کا جو ہے فتنوں کا بڑھ جانا، قتل کا بڑھ جانا، اور زنا کا عام ہو جانا، شراب کثرت سے پیا جانا، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام، موسیقی کا عام ہونا، ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہم آج اپنے ارد گرد بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ الشاہد اس میں بیان کا کیا کرنا ہے، مقصود کیا ہے؟ انہ علی المؤمن ان یقوم بالایمان بارکانہ، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایمان کو اس کے ارکان کے ساتھ انجام دے ہوئے اختیار کرے، وان یکون بارکان الاسلام، اور ساتھ ساتھ ارکان اسلام کو بھی اختیار کرے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم میں کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، نیکیاں کیا ہے؟ یہ ایمانیات ہے اور یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اب ایمان اور اسلام کے اندر اور کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کا تذکرہ اس آیت میں جو کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔